السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام قدر الانسانی بقدر ہمتہ وقدر عملہ او وقدر علمہ بقدر نیتہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی قدر و قیمت کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں قدر الانسان بقدر ہمتہ، انسان میں جتنی ہمت موجود ہوگی، انسان میں جتنی ولنگ پاور موجود ہے، اس انسان کی قیمت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ ہم جب معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں تو نیک کاموں کی انجام دہی میں بہت سارے لوگ ابتدائی نظر میں یا پہلی فرصت میں بہت ہی ایکٹیو نظر آتے ہیں، اور لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے بجائے، منزل مقصود تک پہنچانے کے بجائے جب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ ہمت ہار بیٹھتا ہے، اور آدھا راستہ طے کرنے کے بعد اس راستے کو ہی اپنی منزل قرار دیتا ہے، یوں کبھی بھی اپنے مقاصد زندگی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان یہاں پر کسی ریس کے ساتھ، کسی جینڈر کے ساتھ، کسی ایج کے ساتھ، کسی کنٹری کے ساتھ نہیں ہے، کہ کائنات میں بسنے والے تمام انسانوں میں سے وہی انسان زیادہ قیمتی ہے جس انسان میں ہمت باقیوں کی نسبت سے زیادہ موجود ہو، جس انسان میں شوق باقی انسانوں کی نسبت سے زیادہ موجود ہو، یا دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی نئے کام کا آغاز کرتا ہے اور آغاز کرنے کے بعد استقامت کے ساتھ، ڈٹرمنیشن کے ساتھ اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف تمام مشکلات کو فیس کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، راستے میں بھوکنے والے کتوں کو پتھر مارنے کے بجائے وہ اپنی منزل کی طرف ہی رواں دواں رہتا ہے، جو بھی مشکلات اسے پیش آتی ہے وہ ان مشکلات کو اپنی منزل تک جانے کے لیے ایک اللہ کی طرف سے ایک نعمت اور ایک غنیمت سمجھتا ہے، اور وہ ان مشکلات کو، ان ڈیفیکلٹیز کو اپرچونٹیز میں کنورٹ کرتا ہے، پھر ان اپرچونٹیز کو اپنے لیے آگے بڑھنے کے لیے ایک توفیق الہی کے طور پر وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور یوں مشکلات سے گھبرانے کے بجائے مشکلات کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے، مشکلات کے ساتھ مقاومت کرتے ہوئے آگے جو انسان بڑھتا ہے وہ انسان حقیقت میں زیادہ قیمتی ہے۔ ہم جب معاشرے کا سروے کرتے ہیں تو ایسے ہی بہت سارے باہمت غریب افراد ہمیں نظر آتے ہیں، جو ہمیں ابتدائی زندگی میں تو کسمہ پرسی کے عالم میں زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے شاید یہ لوگ زندگی میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن کہ وہ افراد کبھی بھی اس منزل کو ترک نہیں کرتے۔ جب زیادہ مشکلات آ جاتی ہیں تو وہ راستے ضرور بدلتے ہیں لیکن منزل کو نہیں بدلتے، اور واقعاً یہی افراد ہیں جن کے بارے میں امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ ایسے افراد معاشرے میں قیمتی افراد شمار ہوتے ہیں، اور یہی افراد ہوتے ہیں جو قوموں کی منزلوں کی تعیین کرتے ہیں، وہی افراد ہیں جو قوموں کو پستی سے عروج کی طرف لے کے جاتے ہیں، یہی افراد ہیں جو معاشرے کی تقدیر کو بدلتے ہیں، یہی افراد ہیں جو دنیا میں انسانوں میں رہتے ہوئے انسانوں کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں، یہ خود جلتے رہتے ہیں، یہ خود مشکلات کا سامنا کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک عظیم مقصد کے حصول کے لیے لوگوں کی معاونت کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی مددگار بنتے ہیں۔ وہ دھوپ اس لیے برداشت کرتے ہیں چونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے 1 گھنٹے کی دھوپ برداشت کرنے کے نتیجے میں ہزاروں بچے سائے میں رہ سکتے ہیں، ہزاروں افراد سائے میں رہ سکتے ہیں۔ وہ خود پیاس برداشت کرتے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہے کہ ان کے چند دنوں کی پیاس کو برداشت کرنے کے نتیجے میں کائنات میں رہنے والے، دنیا میں رہنے والے، زمین پر زندگی گزارنے والے بہت سارے افراد سیراب ہو سکتے ہیں۔ وہ خود بھوکے رہتے ہیں لیکن ان کو معلوم ہے کہ ان کی بھوک کی کتنی قیمت ہوگی، کہ وہ جب بھوک برداشت کرتے ہیں تو یہی بھوک بہت سارے اور افراد کو ان کی بھوک کو مٹانے کے لیے سبب فراہم کرتی ہے۔ تو واقعاً ایسے افراد
قابل تعریف ہے۔ اور اسی طرح سے اس فرمان مبارک کے دوسرے حصے میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں وقدر علمہ، یا بعض روایات کے مطابق وقدر عملہ بقدر نیتہ، اور انسان کے پاس موجود علم کی کتنی قیمت ہے، تو قیمت کا اگر اندازہ لگانا ہو، علم بما ہوا علم اتنے زیادہ ویلیوبل نہیں ہے، بلکہ جس مقصد کے لیے انسان علم حاصل کرتا ہے وہ مقصد زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں وقدر علمہ، اس علم کی قیمت کتنی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد اس انسان کا کیا ہے، اس انسان کی نیت کیا ہے، وہ کس نیت کے ساتھ، کس انٹینشن کے ساتھ علم کو حاصل کر رہا ہے۔ اگر وہ علم اس لیے حاصل کر رہا ہے تاکہ معاشرے میں ان کو ایک شہرت مل جائے، وہ علم اس لیے حاصل کر رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ دولت مل جائے اور لوگوں پر فخر و مباحات کر سکے، لوگوں کو یہ بتا سکے کہ میں زیادہ ایجوکیٹڈ پرسن ہوں، اگر اس علم حاصل کرنے کا اس کا مقصد یہی ہے تو اس علم کی اتنی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ علم زندگی ہے، علم نجات ہے، علم میراث آدم ہے، علم سے ہی قوموں کو عروج ملتا ہے، علم سے ہی دنیا میں رونق ہے، علم سے ہی انسانی زندگی کی مشکلات حل ہو سکتی ہے، علم سے ہی قوموں کی تقدیریں بدلتی ہے، علم سے ہی انسان کمال کی طرف بڑھتا ہے۔ اور علم نہ ہو تو پھر وہ یہ سمجھے کہ یہ میری زندگی ویلیو لیس ہے، کیونکہ بغیر علم کے انسان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ زندگی کہلانے کا لائق نہیں ہوتی، بلکہ علم کے بغیر جو انسان زندگی کرتا ہے، اگر اس کے پاس احساس ہو کہ میرے پاس علم نہیں ہے، پھر بھی ہو سکتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں اگر وہ علم سے محبت کرنے والے افراد میں اگر شمار ہوتا ہو تو ہو سکتا ہے اس کی قدر و قیمت بن جائے۔ لیکن علم اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو حقیقت میں وہ زندگی، وہ انسان حقیقت میں چلتی پھرتی لاش کی مانند ہے، بس صرف یہ ہے کہ اس کے مومنٹ سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے، انسان ہے، ورنہ انسان علم کے بغیر نامکمل ہے۔ تو اگر آپ اپنے پاس موجود علم کی بنیاد پر اپنی قیمت کو اللہ کی نگاہ میں، انبیاء کرام علیہ السلام کی نگاہ میں، انسانوں کی نگاہ میں اپنی قیمت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنے علم کو صرف مادی سوچ کے ساتھ محدود نہ کرے، صرف مٹیریلی سوچ کے ساتھ علم حاصل نہ کرے۔ اگر آپ زندگی میں کرتے ہیں تو آپ کے علم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اگر حقیقت میں اس چیز کا ادراک کرے کہ علم کی قیمت کوئی پے کر ہی نہیں سکتا، یہ دنیا کے جتنے بھی فوائد ہیں وہ علم کے ساتھ ساتھ حاصل ہونے والے ہیں، علم کے مقابل میں کوئی چیز نہیں آ سکتی ہے۔ تو اگر اسی احساس کے ساتھ، خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ، رضا الہی کے حصول کے خاطر، انسانوں کی بہتری کے خاطر اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ بھی بیش بہا قیمت کے مالک بنیں گے، اور آپ کے علم بھی آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔